کے اوپر ظلم، ظلم کے اوپر ظلم کہ یہ گندے نیٹ کے لباس، یہ ٹائٹ پجامے، یہ لون کے کرتے، اور کزن بھی گھر میں آ رہے ہیں، مامو زاد بھی آ رہے ہیں، پھوپھی زاد بھی آ رہے ہیں، خالہ زاد بھی آ رہے ہیں، ڈرائیور بھی آ رہے ہیں، خادم بھی آ رہے ہیں، عورت بیٹھ جاتی ہے، مرد آگے گھر میں صفائی کر کے چلا جاتا۔ گھروں میں بے سکونی کے اسباب میں سے بڑا سبب ہے ہماری مسلمان بچیاں نہ لباس میں مسلمان، نہ کردار میں مسلمان۔ یہ آپ کو اللہ کا کلام پڑھتی بھی اتنی خوش نظر نہیں آئے گی جتنی ٹی وی کے سامنے، فلموں کے سامنے، ڈراموں کے سامنے۔ اس کی آئیڈیل عائشہ نہیں رہی، فاطمہ نہیں رہی، میمونہ اور حفصہ نہیں رہی، اس کی آئیڈیل کسی کی نور جہاں ہے اور کسی کی کوئی اور کنجری ہے۔ اپنی بچیوں کے لباس کو ٹھیک کیجئے، ان کو اسلامی لباس پہنائیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کاٹن کے سوٹ، لون کے سوٹ، اور اتنا ٹائٹ کر کے پجامہ پہنا جاتا ہے جیسے وہ کپڑا ٹانگ کے ساتھ رکھ کے درزی نے سلائی کیا۔ پہنانے کے لیے بھی، کھینچنے کے لیے 2 بندے چاہیے، اتارنے کے لیے بھی 2 بندے چاہیے۔ یہ مسلمانی لباس ہے۔ اور پھر اس گندے لباس کو پہن کر یہ لڑکی اتوار بازار میں گھوم رہی ہے، یہ سڑکوں پہ گھوم رہی ہے، یہ بازاروں میں جا رہی ہے، یہ بے پردہ گھوم رہی ہے۔ اگر اندر کا لباس گندا ہے، کم از کم اوپر ہی کوئی ایسی چادر پہن لو جو تمہارے جسم کو ڈھک۔ اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی تربیت کیجئے، ان کا لباس اسلامی ہو، اللہ کی طرف جھکیے، خالص توبہ کیجئے۔ آپ کی بچی ایسی ہو اگر کسی کی نظر پڑ جائے وہ دیکھ کر کہے یہ محمد کی بیٹی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے۔ میری اور آپ کی بیٹی کو دیکھ کر، میری اور آپ کی بیوی کو دیکھ کر، میری اور آپ کی بہن کو دیکھ کر کوئی سمجھے گا یہ مسلمان بچی ہے، یہ مسلمان بیٹی ہے، یہ مسلمان بہن ہے، یہ مسلمان ماں ہے، یہ مسلمان عورت ہے، کسی کو شک پڑے گا؟ نہ لباس سے مسلمان لگے گی، نہ کردار سے مسلمان لگے گی، نہ گھر سے مسلمان لگے گی۔ گھر میں داخل ہو تو مین گیٹ کے اوپر لکھا ہوگا ذالک فضل اللہ، چھت پہ نظر ڈالو تو اتنا بڑا ڈش انٹینا نظر آئے گا۔ گھر بنایا بینک سے سود لے کر، حرام کے پیسوں سے، گھر کے اندر ڈش انٹینے، فلمیں، گانے، گھر کے اندر تصویریں، کہیں وسیم اکرم کی تصویر، کہیں شاہ رخ خان کی تصویر، کہیں کسی اور بدماش کی تصویر، کہیں کسی اور کنجری کی تصویر۔ یہ مسلمانی گھر ہے؟ اس میں اللہ کا کرم ہے؟ ارے یہ تو شیطان کا گھر ہے۔ اللہ کے لیے اپنے گھر کو اگر اطمینان دینا چاہتے ہو، میاں بیوی میں سکون پیدا کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنی بچیوں پر اسلامی رنگ غالب کر دیجئے۔ لباس اسلامی ہو، ڈھیلا ڈھالا لباس جس سے کم از کم جسم کی نمائش تو نہ ہو۔ گھر میں پردے کا سسٹم، پردے کا رواج، غیر مرد آئیں، کزن آئیں، ان کا میری ماں سے پردہ نہیں، وہ کسی کی پھوپھی ہے، تو آئے مجلس میں بیٹھے، ملاقات کر کے چلا جائے۔ اس غیر مرد کا میری بیٹیوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ جب گھر اس طرح اسلامی ہوگا تو سمجھیے انشاءاللہ اس گھر میں سکون بھی رہے گا۔ رات کو عبادت کیجئے، خود بھی، اپنے خاوند کو بھی اٹھائیے، اس کو بھی عبادت کی طریقے پہ لگائیے۔ رات کی عبادت دلوں کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے۔ ایک مسلمان عورت لکھتی ہے کہ جب میری شادی ہوئی، میرا خاوند دن بھر کا تھکا ہوا، میں بھی دن بھر کی تھکی ہوئی، ہم دونوں پہلی رات ملاقات کے بعد میرا خاوند تھک ہار کے سو گیا، میں اٹھی، غسل کیا، وضو کی، اپنے خاوند کے سرہانے آ کر بیٹھ گئی۔ اب اس کو اٹھا رہی ہوں کہ اللہ کے لیے اٹھیے، پہلی رات ہے ہماری زندگی کی، زندگی کا آغاز اللہ کی عبادت سے کرتے ہیں، زندگی کا آغاز اللہ کی اطاعت سے کرتے ہیں، اٹھیے تہجد کی نماز پڑھیں۔ وہ خاوند کہتا ہے میری نیک بیوی نے مجھے پہلی رات، سہاگ کی رات، تہجد کی عادت پہ چلا دیا،
وہ دن لے کر آج 20 سال گزر گئے، کوئی رات نہیں جب میں تہجد نہ پڑھتا ہوں، اور یہ ساری عادتیں میری بیوی نے مجھے ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وہ چہرے چمکتے اور دمکتے ہو، دعا ہے آپ کی، جو عورت رات کو اٹھے اپنے خامند کو اٹھائے کہ اٹھیے آپ ہی تہجد پڑھیں، خامند نہ اٹھے، بیوی پانی لے کر خامند کے منہ پہ چھینٹے مار دے۔ خامند اٹھے اپنی بیوی کو اٹھائے، اٹھو نماز پڑھو، بیوی نہ اٹھے، وہ پانی لے کے چھینٹے اس کے منہ پہ مار دے، اور یہ دونوں اٹھ کر اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں۔ فرمایا ان کے چہرے چمکتے اور دمکتے رہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تہجد کی رات کی عبادت، تہجد کی نماز اجر و ثواب میں بیت اللہ اور مسجد نبوی میں پڑھے جانے والی نمازوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ رات کی نماز چہروں کو منور کرتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اس عورت اور مرد کے چہروں کو تر و تازہ رکھے جو رات کو اٹھے اپنی بیوی کو اٹھائے، بیوی اٹھے تو خامند کو اٹھائے۔ اسی طرح خامند پر حلال جادو کرنے کا ایک طریقہ اور، اپنے خامند کے مال کی حفاظت کرو، اس کے مال میں خیانت نہ کرو، یہ یقین دلاؤ کہ میں امین عورت ہوں، آپ کی بھی امانت اور آپ کے مال کی بھی امانت، آپ کی اولاد کی بھی امانت، میں ہر لحاظ سے امین عورت ہوں۔ اس کے مال کی رکھوالی بنو، اپنی لسٹیں بناتے ہوئے، مطالبے کرتے ہوئے اس کی چادر سے بڑھ کر اسے ڈیمانڈ نہ کرو، بلکہ اس کی چادر کے اندر رہتے ہوئے، اس کی کمائی کے اندر رہتے ہوئے، اس کے ظاہری کمائی کے جتنے سورسز آپ کو نظر آتے ہیں اس کے مطابق اس سے ڈیمانڈ کیجئے، اس سے بڑھ کر اپنے مطالبے نہ کیجئے۔ ایک شخص اپنا قصہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے سوٹ خریدا اور ایک معمولی سی تھیلی معمولے سے شاپر میں ڈال کے لا کے دے دیا۔ سوٹ قیمتی تھا لیکن میں نے کوئی اہتمام نہیں کیا، کہا جو ہی میں نے بیگم کو لا کر دیا، بیگم نے دے کے پھینک کے مارا، کہا یہی رہ گیا سی میرے واسطے، وہ فلاں اتنے اچھے سوٹ لا کے دیتا ہے، فلاں اتنے پیارے لاتا ہے، تم تو ہو پرلے جہان کے نکھٹو، تمہیں تو چیز خریدنی نہیں آتی۔ یہ معمولی سا سوٹ اٹھا کے میرے لیے ہدیہ لے آیا، وہ عقل مند آدمی تھا، وہ اٹھا کے واپس لے گیا، کہتا غلطی ہوگی بیگم، اچھا لے کے آؤں گا، صبر کرو۔ وہ اٹھا کے لے گیا، اس میں ویسا ہی سوٹ، بس کچھ تھوڑے سے کلر کمبینیشن اور لے کر اس کو خوبصورت پیک کروایا، اچھے ڈبے میں لگایا، اوپر پھول لگوایا، وہ پیک کر کے لا کے محترمہ کے آگے رکھا کہ دیکھیے میں آپ کے لیے کتنا پیارا سوٹ لایا۔ کہا بس جیسے وہ خوبصورت پیکنگ ویسے میری بیوی کا چہرہ کھل اٹھا، ہن ہوئی نا گل، ہن سواد آیا، یہ ہوا سوٹ۔ کہا اللہ کی قسم اتنے پیسوں کا سوٹ تھا، صرف کلر کمبینیشن میں اور لے آیا، لیکن میں نے پیکنگ بڑی خوبصورت کی، بڑا اچھا